نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق اللہ العلی العظیم۔ درود شریف پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کا یہ موقع بڑا مبارک موقع ہے اور تاریخی بھی کہ علی جناب بھائی محمد ضمیر صاحب کے صاحبزادے عزیزم حضرت مولانا حافظ و قاری ریاض احمد صاحب مصباحی کی دستار فضیلت الجامعۃ الاشرفیہ سے ہوئی ہے، اسی کی یادگاری محفل اپنے گاؤں اور محلہ میں انہوں نے قائم کی ہے۔ اللہ رب العزت مولانا صاحب کے علم و عمل میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے۔ جناب ضمیر صاحب کو اور ان کے بھائی عزیزم اعجاز احمد اور فیاض احمد وغیرہ ہما اور ان کا جملہ خوش و قریب اور رشتہ دار کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں کہ آپ کے گھر میں ایک اچھا عالم دین مصباحیت کا تاج لے کر آپ کے درمیان آیا۔ پیر طریقت حضرت مولانا محمد ابو نصر صاحب مصباحی کی ایک خوبصورت اور اصلاحی تقریر آپ نے سماعت کر لی ہے۔ امسال اشرفیہ سے چار علماء ویشالی کے، 3 علماء ویشالی کے اور کچھ مظفرپور کے فارغ ہوئے ہیں۔ 5-7 سال یا 10 سال کے اندر میں جو مصباحی برادران فارغ ہوئے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں مولانا ابو نصر صاحب کا کلیدی کردار رہا ہے۔ کچھ بچے وہ ہیں جن کی انہوں نے خاص تربیت اور خاص تیاری کر کے اشرفیہ بھیجا ہے اور وہ سند فراغت سے فیضیاب ہے۔ 5-7 منٹ برداشت کر لیجیے، اس کے بعد محفل کا اختتام ہوگا۔ ہمارے نبی کی امت کے جو علماء ہیں وہ بڑے فضیلت والے ہیں۔ ایک صاحب نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خواب میں دیکھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ اس آدمی نے کہا کہ میرا نام فلاں ہے اور میرے باپ کا نام فلاں ہے اور میرے دادا کا نام فلاں ہے اور میرا قبیلہ فلاں ہے اور میں فلاں جگہ کا رہنے والا ہوں۔ حضرت موسیٰ نے صرف یہ پوچھا تمہارا نام کیا ہے، اور اتنا لمبا چوڑا جواب۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس آدمی سے فرمایا کہ میں نے تم سے صرف نام پوچھا تھا، اتنا لمبا چوڑا جواب دینے کی کیا ضرورت؟ تو اس آدمی نے کہا کہ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں؟ کہاں؟ اللہ تعالیٰ نے آپ سے صرف یہی پوچھا تھا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ، کہ موسیٰ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو جواب ہے عصایا تھا، مگر آپ نے لمبا چوڑا جواب دیا ہے عصایا توکل علیہ وأحش بہا علی غنمی ولی فیہا مآرب اخری۔ اللہ نے صرف یہ پوچھا تھا کہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے، یہ کہہ دیتے کہ لاٹھی ہے جواب ہو جاتا، مگر آپ نے اتنا لمبا چوڑا جواب کیوں دیا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ سچ فرمایا تمہارے پیغمبر نے کہ علماء امتی کا معیار، کہ نبی کے تمہاری نبی کی امت کے جو علماء ہیں وہ بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح، بڑی شان ہے، بڑی فضیلت۔ علم کی وجہ سے آدمی کو عزت بھی ملتی ہے، رتبہ بھی ملتا ہے، اور عمل کر لے وہ تو آخرت کی فلاح اور آخرت کی کامیابی ہے۔ حضرت امام یوسف رحمت اللہ تعالی علیہ کا نام آپ نے سنا ہوگا، امام اعظم کے شاگرد تھے۔ وہ ایک جگہ کپڑا دھونے کا کام کرتے تھے بچپن میں،
ایک صاحب کے ہم نوکری کرتے تھے، کپڑا دھوتے تھے اور مزدوری میں 1 درہم وہ مالک دیتا تھا انہیں۔ اس راستے سے امام ابو یوسف جاتے تھے کپڑا دھونے کے لیے، اسی راستے میں امام اعظم کا مدرسہ پڑھاتے تھے بچوں کو حضرت امام اعظم۔ تو امام ابو یوسف جب مدرسہ کے دروازے پر پہنچتے تو بچوں کو پڑھتے ہوئے دیکھتے تو کھڑے ہو کر بچوں کو دیکھنے لگے۔ 2-4 دن انہوں نے ایسا کیا تو ایک دن حضرت امام اعظم کی نظر پڑ گئی، اشارے سے بلایا اور چہرہ دیکھ کے سمجھ گیا کہ لڑکا بڑا ذہین ہے۔ فرمایا کیا کرتے ہو؟ کہا کپڑا دھونے کہیں مزدوری کرتا ہوں ایک جگہ۔ کہا کیا ملتا ہے؟ کہا 1 درہم۔ کہا ایسا ہے کہ 1 درہم مجھ سے لے لیا کرنا اور روزانہ آ کے میرے مدرسے میں پڑھنا۔ چنانچہ وہ پڑھنے لگے، روزانہ 1 درہم حضرت دیتے تھے۔ امام ابو یوسف چونکہ یتیم تھے، اپنی والدہ کو، اپنی بیوہ ماں کو روزانہ وہ 1 روپیہ جا کے دیا کرتے تھے۔ ایک دن جن کا مالک تھا وہ آ گیا اور کہا دیکھو تمہارا بیٹا کئی دن سے کام پر نہیں جا رہا، اب اگر نہیں گیا تو نوکری سے نکال دوں گا۔ تو حضرت امام ابو یوسف کی والدہ کو بڑی حیرت ہوئی کہ روزانہ 1 روپیہ لا کے دیتا ہے، آخر یہ لاتا کہاں سے ہے جب تک کام پہ نہیں جاتا؟ تو امام ابو یوسف نے بتایا کہ راستے میں امام اعظم کا مدرسہ پڑھتا ہے اور وہیں مجھ کو پڑھاتے ہیں اور 1 روپیہ دیتے ہیں کہ والدہ کو جا کر دے دیں۔ تو ان کی ماں چونکہ غیرت مند تھی، آئیں اور کہنے لگی کہ آپ میرے بچے کو کام سے مت روکیے۔ کہا اے خاتون تجھ کو 1 روپیہ سے مطلب ہے، بچے کو پڑھنے سے مت روک۔ تجھ کو 1 روپیہ تو مل جاتا ہے نا، بچے کو پڑھنے سے مت روک۔ تو ان کی والدہ نے کہا کہ مجھ کو بغیر محنت کے پیسہ لینا اچھا نہیں لگتا۔ تو حضرت امام اعظم نے فرمایا کہ اپنے بیٹے کو پڑھائی سے مت روک، میں تمہارے بیٹے کو روغن پستہ میں فالودہ کھانا سکھا رہا ہوں، روغن پستہ میں فالودہ کھانا سکھا رہا ہوں۔ بات آئی گئی، انہوں نے کہا مذاق کرتے ہیں، میرا بیٹا غریب آدمی روغن پستہ میں بنا ہوا فالودہ کھائے؟ مگر حضرت نے سمجھایا، امام ابو یوسف پڑھنے لگے، پڑھ لکھ کے کتنے بڑے عالم ہوئے، علماء سے پوچھیں۔ ایک رات انہوں نے قرآن شریف کھولا مسئلہ نکالنے کے لیے تو 24,000 مسائل کا استعمال، 24,000 مسائل کا۔ امام اعظم کا انتقال ہوا، مہدی کی موت ہوئی جو خلیفہ تھا اس زمانے کا، اور جب ہارون رشید کا زمانہ آیا تو آپ کو ایک ملک کا قاضی بنایا گیا۔ کچھ دنوں کے بعد ہارون رشید نے پورے ممالک اسلامیہ کا قاضی القضات حضرت امام ابو یوسف کو بنا دیا۔ قاضی القضات یعنی حاکم کے بعد اسی کا مرتبہ ہوا۔ ہارون رشید کھانے کا بڑا شوقین تھا، اس کے دسترخوان پر اکثر 300 قسم کے کھانے لگے ہارون رشید دسترخوان پر۔ ایک دن ہارون رشید نے حضرت امام ابو یوسف کو دعوت دی کہ فلاں دن آپ کو میرے ساتھ کھانے کی دعوت۔ کھانا لگا، دسترخوان لگا اور انواع و اقسام کے کھانے دسترخوان پر چن دیے گئے۔ ہارون رشید کے بغلی میں حضرت امام ابو یوسف بیٹھے تو ایک پیالہ ہارون رشید نے اٹھایا اور کہا کہ یہ لیجیے حضرت، یہ کھائیے، یہ وہ کھانا ہے جو مجھ کو بھی کبھی کبھی ملتا ہے، یہ وہ کھانا ہے جو مجھ کو بھی کبھی کبھی ملتا ہے۔ کہا کیا ہے؟ کہ روغن پستہ میں بنا ہوا، روغن پستہ میں بنا ہوا فالودہ۔ حضرت امام ابو یوسف کو مسکراہٹ، ان کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی تو خلیفہ نے پوچھا کہ آپ مسکرا کیوں رہے ہیں؟ تو فرمایا میرے استاد کی نظر کتنی تیز، میرے استاد کی نظر کتنی دور رس تھی کہ برسوں انہوں نے پہلے مجھ سے فرمایا تھا میری والدہ سے کہ اپنے بیٹے کو پڑھائی سے مت روک، میں تمہارے بیٹے کو روغن پستہ میں بنا ہوا فالودہ کھانا سکھا رہا ہوں۔ آج اپنے استاد کی پیشن گوئی یاد آ رہی ہے اور آج بادشاہ کے بغل میں بیٹھا روغن پستہ میں بنا ہوا فالودہ کھا رہا ہوں۔ یہ میرے علم اور میرے استاد کی کرامت ہے، یہ ہے علم کی شان۔ اپنے بچوں کو پڑھائیے، عالم بنائیے۔ یہ BA کا جشن نہیں ہوتا ہے،
مگر یہ علم ایسا علم ہے کہ ہمارے بزرگوں نے اس علم سے فراغت پر جشن دستار بندی کا اہتمام کیا تاکہ لوگوں کو بتایا جائے کہ یہ علم اتنا شریف ہے کہ جو اس علم سے عامل ہو جائے، جو علم والا ہو جائے وہ شریف ہوتا ہے اور پورے قوم کے لیے لائق احترام ہے۔ حضرت محبوب الہی رحمت اللہ تعالی جب قدوری پڑھنے لگے، یہ جو رسم دستار بندی ہے کہاں سے شروع ہوا؟ یہ حضور کے زمانے سے نہیں ہے، یہ بات کے زمانے سے۔ محبوب الہی خواجہ نظام الدین محبوب الہی جب قدوری پڑھنے لگے تو ان کے استاذ نے کہا کہ اب تم اس لائق ہو گئے ہو کہ تمہارے سر پر دستار لپیٹ دی جائے اور تجھ کو عالم کی ڈگری دے دی جائے۔ تو حضرت نے جا کے اپنی والدہ سے کہا کہ استاذ ایسے ایسے کہہ رہے ہیں، اپنے استاذ کو کہو کہ 2-4 دن ٹھہر جائے۔ اس کے بعد محبوب الہی کی والدہ نے اپنے ہاتھ سے کپڑا بنا اور کپڑا بن کر اپنے بیٹے محبوب الہی کو دیا کہ یہ کپڑا لے جاؤ اور جاؤ اپنے استاذ کو دینا، اسی کپڑے سے تمہاری رسم دستار دے۔ اور پھر مدارس کی دنیا میں یہ سلسلہ قائم ہوا تاکہ لوگوں کو بتایا جائے کہ یہ علم اتنا مبارک ہے اس علم کی عظمت کے اظہار کے لیے سر پر دستار لپیٹ کر عوام کو بتایا جائے کہ مادیہ چھوڑ کے اس علم کی طرف آؤ۔ یہ علم اتنا مبارک ہے جس آدمی کو یہ علم مل جاتا ہے اس کی دنیا بھی کامیاب ہوتی ہے۔ یہ مت سمجھیے کہ عالم جاہل ہوتا ہے، اگر واقعی اس نے علم حاصل کیا ہے تو وہ دنیا والوں کے علم سے بھی زیادہ بڑا علم والا ہوتا ہے۔ حضرت مولانا عبدالرؤوف صاحب بلیابی جو اشرفیہ کے صدر مدرس تھے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر اشرفیہ والے خرچہ برداشت کریں تو میں اشرفیہ کے چھت سے راکٹ بنا کے اڑا سکتا ہوں، کے چھت سے راکٹ بنا کے اڑا سکتا ہوں اگر اس کا خرچہ اشرفیہ والے۔ میرے بھائیو، عزیز دوستو، بڑا مبارک واقعہ ہے، مبارک موقع ہے، میں مبارکبادی پیش کرتا ہوں اور ساتھ ہی ساتھ سارے مصباحی علماء اور کو یہ جو ہمارے عزیز ہیں ان سے یہ کہتا ہوں کہ علم کے ساتھ عمل ضروری ہے۔ اگر عالم ہی گڑبڑ کرے گا تو پھر اس عالم کا احترام اگر نہ ہو تو شکایت کی بات نہیں ہے۔ حضرت ایک بزرگ نے فرمایا کہ میں نے پوری زندگی کا خلاصہ 2 باتوں میں دیا، ایک مسئلہ کتاب الطلاق کا ہے اور ایک مسئلہ کتاب النکاح کا۔ کتاب النکاح کا مسئلہ یہ ہے کہ 2 سگی بہنوں کو جمع نہیں کیا جا سکتا ہے، حرام۔ بزرگ نے فرمایا کہ دنیا اور یہ دونوں سگی بہن ہیں، اگر تم نے دنیا اختیار کیا تو آخرت حرام ہو جائے گی، اور آخرت اختیار کیا ہے تو پھر دنیا تمہارے لیے نہیں ہے۔ اس لیے علماء کو چاہیے کہ وہ دنیا کو ترک کر کے آخرت کو اختیار کرے، دنیا بھی ملے اور آخرت بھی، 2 سگی بہنوں کو جمع کرنا۔ ایسے ہی ایک مسئلہ کتاب الطلاق کا ہے جو زندگی کا خلاصہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ نبی نے جس کو طلاق دے دی ہو امت کے لیے حرام ہے۔ نبی جس کو طلاق دے دے تو امت کے لیے حرام ہے۔ دنیا نبی کی متعلقہ ہے، نبی نے اس کو طلاق دے دیا ہے۔ جو نبی نے طلاق دے دیا ہے تو نبی کی امت اور خاص کر نبی کے وارث مقبولیت۔ اس لیے علماء کو خاص کر اپنے پھٹے ہوئے کپڑے پہ افسوس نہیں کرنا چاہیے۔ پھٹا ہوا کپڑا کوئی معنی نہیں رکھتا ہے۔ اللہ نے تجھ کو علم عطا فرمایا ہے، تیری کامیابی کے لیے اس سے بڑھ کر کیا ہے کہ اللہ نے تجھ کو وہ علم دیا ہے جو علم اللہ نے اپنے نبی دیا۔ حضرت علی کہتے ہیں رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مالو، اللہ کے اس بٹوارے پر ہم راضی ہیں کہ اللہ نے ہم کو علم دیا ہے اور جاہلوں کو مال۔ اللہ تعالیٰ اس محفل کو قبول فرمائے، ہم سب لوگوں کی حاضری منظور فرمائے۔ اب کھڑے ہو جائیے اور صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کیجئے۔ پیر طریقت نمونہ اسلاف حضرت علامہ الحاج شاہ قاری محمد امام بخش صاحب قبلہ کی دعا ہوگی اور پھر محفل کا اختتام ہوگا اور پھر آپ